بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر نماز میں آنکھیں بند کر لیں تو کیا نماز قبول ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا۔ ناظرین، اگر کوئی سوال کرے کہ نماز کیسی ہونی چاہیے تو جواب یہ ہوگا کہ نماز صحابہ جیسی ہونی چاہیے۔ آپ سوال کریں گے تو کہ صحابہ کی نماز کیسی تھی، تو یہ بھی سن لیجئے اور ایمان تازہ کیجئے۔ حضرت ابودرداء تو روایت کرتے ہیں کہ ایک رات میدان جنگ میں دو صحابہ ایک پہاڑی پر نگرانی کے لیے متعین کیے گئے۔ انہوں نے پہرہ دینے کے لیے باری مقرر کی۔ ان میں ایک نحو استراحت ہو جاتے ہیں اور دوسرے نماز شروع کر دیتے ہیں۔ دور سے کسی دشمن نے انہیں دیکھا اور تاک کر ان کی طرف ایک تیر مارا۔ تیر آ کر ان کے بدن میں پیوست ہو گیا۔ جسم اور کپڑے لہولہان اور تر ہو گئے۔ مگر نماز میں اس طرح قائم رہا۔ نماز مکمل کرنے کے بعد اپنے ساتھی کو بیدار کیا، انہیں سارا واقعہ سنایا۔ وہ کہنے لگے، ارے بھلے انسان، تم نے مجھے اس وقت کیوں نہیں جگا لیا؟ فرمانے لگے، میں نے ایک پیاری سی سورت شروع کی ہوئی تھی، میرا دل نہ چاہا کہ اس کو ختم کیے بغیر نماز توڑ دوں۔ صحابہ ساری رات عبادت کرتے، نماز پڑھتے، بعض اوقات تو یوں ہوا کہ ذوق عبادت بہت زیادہ بڑھ گیا۔ کئی صحابہ نے تو راتوں کی نیند مکمل طور پر ترک کر دی۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اعتدال اور توازن کی تلقین فرمائی۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عالم تھا، وہ ساری رات بیدار رہتے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات ان کے مہمان ہوئے تو اول شب میں انہیں آرام کی تلقین کی اور تہجد کے وقت انہیں بیدار کیا اور کہا، اٹھو، اب نماز کا وقت ہے۔ حضرت عثمان بن مظعون ساری رات عبادت میں گزارتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان بن مظعون کو فرمایا، اے عثمان، تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، نماز بھی پڑھو اور آرام بھی کرو۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی نماز کے متعلق آتا ہے کہ پوری رات ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ لیا کرتی تھی۔ دن کو چکی پیستی، ساری رات مسئلے پر گزار دیتی، ابھی رکعت مکمل نہ ہوتی کہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی آواز مسجد نبوی سے آنا شروع ہو جاتی اور پھر آپ جلدی سلام پھیر لیتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بار آپ نماز پڑھ رہے تھے، جب ایک اس آیت پر پہنچے، بلا شبہ تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا، اس کو کوئی دفع کرنے والا نہیں۔ تو اس قدر روئے کہ روتے آنکھیں برم کر آئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات بھر جاگ کر بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں ایسی صورتیں پڑھتے جن میں قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر یا خدا کی عظمت جلالت کا بیان ہوتا ہے، اور ان چیزوں سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر متاثر ہوتے کہ روتے ہچکی بند جاتی۔ حضرت عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ میں پچھلی صف میں ہوتا تھا، پھر بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کا ترجمہ میں اس اپنی مصیبت اور اپنے رنج کا دکھڑا اللہ کے آگے روتا ہوں، پڑھتے اور زور سے روتے کہ میں ان کے رونے کی آواز سنتا ہوں۔ نماز میں حضرت عمر کی گریہ وزاری کا واقعہ کچھ شاذانہ تھا، اکثران پر یہ حالت طاری ہو جاتی